إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال الله تعالى في مقام الآخر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی، توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، اکیلا ہی مالک، اکیلا ہی مشکل کشا، اکیلا ہی حاجت روا، اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آپ یقیناً میری طبیعت سے واقف ہیں کہ میں ہمیشہ ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو اور اس میں
ہماری دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالی کا راز ہو اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے۔ اس لیے ہر بات کو غور سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پر توکل اور اعتماد رکھتے ہوئے آپ ان پر عمل کریں تو نہ صرف دنیا کی پرسکون زندگی ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کو دیکھا جائے تو حالات بڑے نازک ہیں۔ دن بدن ہماری معیشت گرتی چلی جا رہی ہے اور ہماری پاکستانیوں کے دل میں آئندہ کے بارے میں خدشات ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے، ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس کے اندر ہماری صرف عبادات نہیں، ہمارے تمام معاملات کا حل موجود ہے، کیونکہ یہ کامل دین ہے۔ ہم نے حقیقت میں اس دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم عبادات کے اعتبار سے بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کہیں پر ہم اپنی مرضی سے، اپنے بڑوں کی مرضی سے اضافہ کر دیتے ہیں، کہیں پر ہم اپنے بڑوں کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے کمی کر دیتے ہیں، اور معاملات کے اندر بھی ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں کہ جہاں پر ہمارا دل چاہتا ہے، جیسا کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں شریعت کا اصول کیا ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب سے پہلے قومیں پریشانی کا شکار ہوئیں تو عبادت میں افراط و تفریط کی وجہ سے ہوئی۔ سب سے پہلے، میرے جملے نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے قومیں پریشانی کا اور مسائل کا شکار ہوئیں تو عبادت میں افراط اور تفریط تھا۔ کسی نے عبادت میں زیادتی کر دی، کسی نے کمی کر دی، اور دوسرے نمبر پر قومیں تباہ اور برباد ہوئیں معاملات میں افراط اور تفریط پر۔ انہوں نے اپنے معاملات جو اللہ نے نبی کے ذریعے بتائے تھے یہ معاملہ ایسے کرنا ہے، انہوں نے اس کے الٹ کیا، اور پھر اس وقت ان پر مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، اس لیے کہ یہ کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کائنات کا نظام اس طرح صحیح رہے گا، اس طرح خراب ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے آج ہمارے ملک کے اندر بھی سیاسی طور پر بھی انتشار ہے کہ وہاں بھی افراط اور تفریط ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا جج ہو اور میری مرضی کا فیصلہ ہو۔ اب یہ مرضی دنیا کے اندر ہر ایک کی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر اگر مرضی پوری ہوتی ہے تو رب العالمین کی پوری ہوتی، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر تمہاری سوچیں ہوں گی، چاہتے ہوں گی،
ہر آدمی کے دل میں، ہر عورت کے دل میں، ہر بچے کے دل میں، ہر بوڑھے کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی۔ کچھ خواہشیں تو میں پوری کر دوں گا، پوری ہو جائیں گی، لیکن تمام چاہتیں جو ہے تمہاری دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لہذا تمہیں کیا تعلیم ہے؟ اگر تمہیں آسانی ملی ہے، کوئی نعمت ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں سکون دیا، تو نے ہمیں یہ آرام دیا، تو نے ہمیں یہ سہولت دی، رب کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میں خوش ہو کر اور نعمتیں عطا کر دوں گا۔ اور اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو پھر بھی ہائے ہائے وائے وائے نہ کرو، اس دوران بھی اپنے اعمال پر غور کرو، یہ پریشانیاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری معاملات کے اندر کمزوری آ چکی ہے، تمہاری عبادات کے اندر کمزوری آ چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ تم مسائل کا شکار ہو۔ اپنی عبادت کو درست کر لو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کر لو، آپ کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں، سنتے سب ہیں، کرنے کو تیار نہیں۔ اصل تو زندگی عمل سے بنتی ہے نا، بات کہنے سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اب ہمارے شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ دو ہیں، ایک عبادت کے بارے میں ہے اور ایک معاملات کے بارے میں ہے۔ یہ بات آپ غور سے سمجھ جائیں گے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ ایک عبادات کے بارے میں اصول ہے اور دوسرا معاملات کے بارے میں شریعت کا اصول ہے۔ عبادات کے معاملے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ عبادت جس کو آپ ثواب سمجھ کر کریں، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، جس کے بارے میں آپ کے دل میں ہو کہ میرا رب خوش ہو کر مجھے اس پر انعام دے گا، اکرام دے گا، اجر دے گا، بدلہ دے گا، اور اس کی بنیاد پر اللہ خوش ہو کر دنیا اچھی بنائے گا، آخرت اچھی بنائے گا، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے اللہ کے قرآن میں سے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث میں سے۔ یہ نقطہ نوٹ کر لو، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ آپ جب نماز پڑھیں تو نماز کی دلیل ہونی چاہیے، اللہ کے پیغمبر نے یہ نماز ایسے پڑھنے کا حکم دیا، یہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، حج کر رہے ہیں تو حج کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ جب تک دلیل صحیح نہیں ہوگی عبادت نہیں بن سکتی۔ دلیل قرآن مجید میں کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا لوگوں نے دنیا کے اندر میرے شریک بنا لیے ہیں، میرے برابر ان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور انہوں نے ان کے لیے دین گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کے اپنی طرف سے جو ہے وہ جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، یہ کرو گے تو ثواب، یہ کرو گے تو ثواب، یہ کرو گے تو ثواب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بات سے آگاہ کیا آنے والے دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے
جو کوئی نماز اپنی طرف سے ایجاد کر کے لوگوں کو کہیں گے یہ پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، راتیں قیام کرنے کے لیے متعین کر دیں گے، یہ رات جاگو تو اتنا ثواب ملے گا، میرے عزیز بھائی اس کے لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو رات جاگنے پر ثواب ہے اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، جو نماز پڑھی ہے اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ بندہ رب کے مقابلے میں ایک شریک بنا رہا ہے، اور یہ پہلی قوموں کے اندر یہی غلطی تھی، انہوں نے شرک کا جو ہے معاملہ ایجاد کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، 950 سال یہ سمجھاتے رہے رب کی عبادت میں شریک نہ کرو، ان کا کیا جواب تھا؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان بتوں کو، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ نوح اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ بت جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے معاملات کرتے ہیں۔ انہوں نے عبادت کی دلیل اللہ کے نبی کی لائی ہوئی ٹھکرا دی اور اپنے بڑوں کی دلیل مان لی، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ شریعت کی دلیل نہیں تھی، شریعت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، عبادت کے لیے جو بھی عبادت کریں دلیل ہونی چاہیے۔ آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو تو آگے سے ہمیں پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ مولانا صاحب اس کی منع کی دلیل پیش کرو، کہاں منع ہے؟ کون سے قرآن میں منع ہے؟ کون سی حدیث میں منع ہے؟ یہی جواب ملتا ہے نا، منع کی دلیل دکھاؤ۔ اللہ کے بندو، شریعت کا اصول ہی آپ نے نہیں سمجھا۔ عبادت کے لیے اصول ہے کہ کرنے کی دلیل ہونی چاہیے، اور معاملات کے اندر جو ہے نہ کرنے کی جو ہے دلیل ہونی چاہیے۔ باقی سارے کام کر سکتے ہیں آپ۔ دوسرا اصول ہے معاملات کا کہ اس کے اندر نہ کرنے کی دلیل ہونی چاہیے، کہ یہ کام نہ کرو۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں کیا؟ سورہ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم ان سے معاملات کر سکتے ہو، تم تجارتیں کر سکتے ہو، ساری چیزیں حلال ہیں۔ اب حرام کب بنے گی؟ منع جب کب ہوگا؟ جب دلیل آ جائے گی کہ یہ کام نہ کرو، جیسے آ گیا زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، معاملات ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے جو چیز صحیح ہے اس کو شریعت نے برقرار رکھا، جو غلط ہے اس کو رد کر دیا۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ دین اور شریعت کو پیش کیا، اس دوران نکاح کی 4 صورتیں موجود تھیں، 4 صورتیں موجود تھیں۔ لوگ آپس میں ان کے ذریعے نکاح کرتے تھے۔ وہ اگر بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک صورت یہی تھی جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ صورت صحیح ہے، باقی ساری منع ہے، باقی منع ہو گئی، باقی ساری صورتیں منع ہیں، یہ جائز ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تجارت کی 4 صورتیں موجود تھیں۔ شہری کے لیے خرید سودے کرتا، دیہاتی کے لیے کرتا، پھر اسی طرح دیہاتی شہری کے لیے کرتا، شہری دیہاتی کے لیے کرتا۔ آپ نے 3 صورتوں کو جائز رکھا۔ ایک کے بارے فرمایا کہ شہری دیہاتی کا سودا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیچارہ وہ دیہات سے آیا ہے، اس کو شہری ریٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو ہے اس کو بیوقوف بنا لے گا اور جو ہے سستی چیز خرید کر جو ہے وہاں مارکیٹ میں بیچ دے گا، بیچارے کی حق تلفی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ عبادت کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے،
اور معاملات کے لیے منع کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول آپ سمجھ جاؤ، بس کوئی بھی عبادت آئے، کوئی کہے جی رات جاگنی ہے، دلیل دو اللہ کے قرآن سے، دلیل دو اللہ کے نبی کی حدیث سے، لیکن دلیل بھی صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی دلیل بنا کے اور کہا جی یہ دلیل بن گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم قرآن کو اپنے جو ہے چاہت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کسی کی چاہت کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ نے اپنے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے کھول کر بیان کر دیا۔ اب کوئی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ مثلاً آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، یہی ماہ شعبان جب شروع ہوتا ہے، اس دوران سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پٹاخوں کی آوازیں۔ اب میرے پیارے بھائی، اس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر یہ عبادت ہے نا، عبادت ہے پٹاخے پھوڑنا، ثواب ملتا ہے، تو پھر اس کی دلیل اللہ کے قرآن سے دیجیے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے دیجیے۔ جی کوئی دلیل نہیں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو اس آدمی کا جواب ہوگا قیامت کے دن کہ جو جہنم میں جانے والا ہوگا۔ وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں، لوگ کر رہے تھے، میں تو وہی کر رہا تھا۔ دلیل مانگا کرو ہر چیز کی، اور میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ پہلی دلیل یہ ہو گئی ہمارے پاس کہ یہ مشابہت ہے غیروں کی۔ دوسری دلیل یہ ہو گئی یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب کوئی باپ اپنے بچے کو پیسے دیتا ہے، جا بیٹا پھوڑ لے، باپ بھی گناہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ بیٹا مجوسیوں میں جا رہا ہو تو باپ کو پکڑ کر بھی ڈال دیا جائے کہ اس نے کیوں پیسے دیے، کیوں پیسے دیے اس نے، اس کا کوئی فائدہ تھا؟ اس کا الٹا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ کمزور دل والا ہو نا، تو اچانک دھماکے سے جو ہے نا بسا اوقات وہ گھبراہٹ کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کسی کے کپڑے بھی جل جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ بیچارے کا جسم بھی جل جاتا ہے۔ کیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، اس میں نہ کسی خوشی کے موقع پر آگ کو جلایا گیا ہے اور نہ جلانے کا حکم ہے، نہ کسی غم کے موقع پر ہے۔ اب ہم موم بتیاں جلاتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو دلیل دیجئے، وگرنہ اس کی ممانعت کی دلیل واضح موجود ہے کہ فضول خرچی نہیں کرو۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں سے میں خصوصی درخواست کروں گا کہ شریعت کی روح کو سمجھیں کہ شریعت نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا ہے، لوگوں کو تکالیف دینے سے منع کیا ہے، اس سے باز آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جی یہ رات 15ویں شب جو آتی ہے ہم جی اس میں جاگیں گے۔ کیوں؟ شب قدر ہے جی، شب قدر ہے، ہم جاگیں گے۔ بھائی جاگنا عبادت ہے نا؟ اگر میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن یہ عبادت ہے تو پھر اس کی دلیل چاہیے اللہ کے قرآن میں سے یا اللہ کے نبی کی احادیث میں سے۔ اب کی جی دلیل ہے، کہاں جی سورہ الدخان کی ابتدائی آیات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ کہا جی اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا
مجھے کتاب مبین کی قسم، یہ قرآن جو ہے ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے، اور اس رات کے اندر اللہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتا ہے، بڑے بڑے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میں نے مان لیا قرآن بابرکت رات کے اندر اترا، قرآن جو ہے اس رات میں اترا جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے ذرا تھوڑا سا ذہن کو حاضر کرنا ہے، کیا قرآن شعبان کی 15ویں رات کو اترا؟ کوئی اس کی دلیل موجود ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن 15ویں رات کی 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو قرآن اترا، کوئی دلیل نہیں۔ اصل میں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک حصہ دوسرے آیت کے حصے کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ اور مفسرین بھی کہتے ہیں جب قرآن کی تفسیر کرنی ہو، سب سے پہلے قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن سے کرو، پھر اس کے بعد حدیث کی طرف جاؤ۔ مثال دوں آپ کو ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے جب درخت کا پھل کھا لیا بڑے پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے، اللہ نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے چند کلمات سکھا دیے کہ یہ کلمے پڑھو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ پہلے پارے میں آیت ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے، اب آگے کوئی وضاحت نہیں۔ مبہم ہے، آدم علیہ السلام نے کلمات اللہ سے سیکھے، وہ کون سے کلمات سیکھے؟ دوسرے مقام پر اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وہ کلمات یہ سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت نے کر دی۔ ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا، اگر کوئی آیت مبہم ہے اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہمیں قرآنی آیت کو دیکھنا ہوگا۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، قرآن کب نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ایک پورا رکوع نازل فرما دیا، اس کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، قرآن بابرکت مہینے رمضان میں نازل ہوا۔ یہ قرآنی آیت نے ہمیں یہ بتا دیا یا شعبان کی 15ویں رات کو قرآن نازل نہیں ہوا، بتا دیا نا۔ آگے چلیں ہم، اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک پوری سورہ مبارکہ السورۃ القدر کے نام سے وہ نازل فرمائی۔ پڑھیے گا جا کے ترجمے والا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قدر والی رات میں یہ قرآن نازل فرمایا۔ میرے پیارے بھائی، وہاں لیلۃ المبارک کا ذکر، یہاں پر لیلۃ القدر کا ذکر۔ مفسرین نے دونوں آیات کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، اور وہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا ہم نے جو قرآن کو اپنے موقف پر فٹ کرنا چاہا وہ فٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آپ کو کہے یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو لیلۃ القدر کے اندر بھی تو سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب فرما دیا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اب کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ جی شعبان میں نازل ہوا، آپ انکار کر دیں نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ سے سچا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔
بات کو سمجھیے۔ اور پھر آگے دوسری بات ہے کہ اگر ہم اس کے نام پر ہی غور کر لیں نا، نام پر بھی دیکھیں، تمام جو عبادات ہیں ان کے نام عربی زبان میں، الصلاۃ نماز، الحج حج، ٹھیک ہے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، سارے جتنی بھی عبادات ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور الفاظ ہیں، وہ سارے عربی میں۔ اب یہ کیا ہے؟ شب قدر، فارسی زبان کا لفظ، شب کہتے ہیں فارسی کو، لیلۃ القدر، شب جس کو کہتے ہیں یہ جاگنے والی جو رات ہے، شب برات، شب برات، برات عربی زبان میں کہتے ہیں بیزاری کو۔ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، برات من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہیں۔ اب اگر شب اور لیلہ کو ملائیں، ایک عربی کا لفظ اور ایک فارسی کا لفظ، برات اور شب کو ملائیں تو ایک فارسی کا لفظ اور ایک عربی کا لفظ، یہ شریعت کا اصول ہے ہی نہیں کہ ایک لفظ فارسی کا ہو اور ایک عربی کا ہو، نہیں۔ عزیز بھائیو، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ماہ شعبان آتا رہا، آپ باقاعدہ جو ہے اس میں نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، لیکن آپ کی پوری زندگی کے اندر 1 سال بھی ایسا نہیں آیا جس میں آپ نے ماہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کی ہو علیحدہ طور پہ۔ جو معمول کی عبادت ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، باقی کوئی اسپیشلی عبادت جیسے آج کل ہم بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اس کی دلیل چاہیے، اس کا کوئی بھی ثبوت ذخیرہ یا حدیث میں موجود نہیں۔ اور جو اس کے بارے میں حدیث آپ نے ابھی قرآن کی روح سے سمجھ لیا کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اور دوسری بات سمجھیے کہ ایک روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، یہ اس کے بارے روایت پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی جو ہے وہ قبرستان باقاعدہ گئے تھے اور وہاں جا کر جو ہے دعائیں مانگی تھیں، اس لیے 15ویں شب کو جو ہے باقاعدہ قبرستان جانا چاہیے۔ یہ 15ویں شب کو قبرستان میں جانا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت نہیں۔ قبرستان میں جانا چاہیے، آج بھی جا سکتے ہیں، کل بھی جا سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جایا کرو، اور جا کر جو ہے وہاں پر میت کے لیے دعائیں مانگو، اور پھر جو ہے یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ تمہیں خیال آنا چاہیے وہاں جانے کے بعد کہ یہ بھی ہماری طرح کسی دن ہنستے کھیلتے بستے اور عبادات کرنے والے تھے، آج یہ قبر کے اندر چلے گئے۔ جانا چاہیے بطور خاص۔ شعبان کی 15ویں کو جانے کے بارے کوئی صحیح حدیث نہیں، اس طرح کی روایات جتنی پیش کی جاتی ہیں ساری من گھڑت، عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں موضوع، من گھڑت۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ کے گھر میں باری ہے، وہاں گئے، ابھی آپ جو ہے حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ لیٹے ہی تھے، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ کے پیغمبر آئیے، کہاں جانا ہے جی؟ کہا جی آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے جو ہے نا چادر ہٹائی اور ان کے ساتھ چل دیے۔ اب جو ہے ان کے ساتھ چلتے چلے گئے اور بقیع قبرستان پہنچے، وہاں جا کر جو ہے آپ دعائیں مانگنے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب اللہ کے نبی جہاں میرے پاس سے گئے، آپ نے سمجھا شاید میں سوئی ہوئی ہوں گی، لیکن میں سوئی ہوئی نہیں تھی، میں تو جاگ رہی تھی۔ آپ جب اٹھ کر گئے، میں نے سمجھا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے اور میری باری والی دن میں پیچھے پیچھے چل دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے، وہاں خوب دعائیں مانگیں شہدائے احد کے لیے، اور اس کے بعد آپ جو ہے جب واپس پلٹے نا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں آگے آگے دوڑتی آئی، آپ تھوڑا سا تیز ہوئے میں اور دوڑی، آپ اور تیز ہوئے میں اور دوڑی، جلدی آ کے میں پہلے اپنے بستر پہ لیٹ گئی، چادر لے لی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آ کر عائشہ کی حالت دیکھی تو سانس اکھڑی ہوئی۔ کہا عائشہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تمہاری تو سانس پھول رہی ہے؟ کہا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ یہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی معاملہ نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر دیتی ہو یا پھر علیم الخبیر مجھے بتا دے گا؟ علیم الخبیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو فوراً کہنے لگی ہاں اللہ کے پیغمبر ماجرا یہ ہوا، جب آپ گئے میں تو بدگمانی میں مبتلا ہو گئی، آپ کے پیچھے چل گئی، اور وہاں تو آپ دعائیں مانگ رہے تھے، اور واپسی جب میں نے کہا پتہ نہ چلے اللہ کے نبی کو، میں آ کے لیٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ نہیں عائشہ ایسا نہیں ہو سکتا، باری تیری ہو میں کسی اور کے پاس چلے جاؤں۔ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ شہدائے احد کے لیے جا کے جو ہے دعا مانگیں، لہٰذا میں ان جبرائیل کے ساتھ گیا، وہاں ان کے لیے دعا مانگ کے آیا۔ اور مسند احمد کے اندر ابن معیہ کی روایت ہے، یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے، یہ آخری دنوں کا واقعہ۔ اللہ کے پیغمبر جو دنیا سے جانے لگے ربیع الاول سے کچھ دن پہلے سفر کے دنوں کا واقعہ ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں ثم بدأ وجعه الذی، اللہ کے پیغمبر کی وہ بیماری شروع ہو گئی جس میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس حدیث کو وہاں شعبان کی 15ویں کے ساتھ فٹ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے بندو، جب افراط اور تفریط ہوتا ہے عبادت میں یا معاملات میں، اس وقت پھر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار دنیا کے اندر پریشانی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا میں ہم تھوڑی پریشانی میں انسانوں کو مبتلا کرتے ہیں، اہل ایمان کو مبتلا کرتے ہیں، تاکہ وہ ہماری طرف واپس لوٹ آئیں، ہماری طرف آ جائیں، توبہ طائب ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اس لیے ہمیں دینی اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور معاملات کے اعتبار سے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اس حوالے سے یہ بھی معاملہ کیا جاتا ہے جی اس رات کو کیا کرنا ہے جی، حلوہ پکائیں، حلوہ، اور خوب کھلائیں۔ بھائی کس لیے جی؟ نیاز تو کر رہے ہیں نا، صدقہ تو کر رہے ہیں، کون سا منع ہے؟ بھائی اس دن کے ساتھ خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو روزانہ کرو، آج کرو، کل کرو، پرسوں کرو، خاص طور پہ اس دن حلوہ بنانے کی کیا ضرورت؟ کہا جی اس لیے حلوہ بناتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے اس موقع پر جو ہے حلوہ تناول فرمایا تھا، نرم غذا ہے۔ اللہ کے بندو، قوم سمجھدار بن چکی ہے، قوم تاریخ پڑھ چکی ہے، قوم جو ہے دین کو سمجھ چکی ہے۔ غزوہ احد جو ہے شوال کے مہینے میں ہوا، آپ کے دندان مبارک شوال کے مہینے میں ہوئے، اور آپ اس کو لا کے جو ہے شعبان میں فٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں غزوہ احد سے مناسبت ہے؟ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شوال کے مہینے میں شہید ہوں اور حلوہ جو ہے پہلے کھا لیا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ اصل میں ہندوؤں سے مشابہت ہے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا اپنے مردوں کے لیے حلوے مانڈے پکا کر اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی مشابہت نہ کیجئے، کسی قوم کی مشابہت کرنا یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ اس طرح کی مشابہت نہ کیجئے۔ اور پھر اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جی اس رات میں جو ہے نا جتنے فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کی روحیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھو بات کو، روحیں آ جاتی ہیں۔ غور کیجئے، تدبر کیجئے، اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا تھا کہ روحیں آتی ہیں؟ آپ بتا دیتے، آپ نے قضائے حاجت کے آداب تک تو بتا دیے، لیکن یہ نہ بتایا کہ روحیں آتی ہیں۔
اللہ کے ولیوں، آپ کا مخلص و خیر خواہ ہوں، آپ کو غلط راہ پہ بہکایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے۔ سوچئے جب انسان مر جاتا ہے نا، اس کے بعد دنیا والوں سے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا دنیا والوں سے، نہ دنیا والوں کو پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ اس کو پتہ کہ دنیا والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے لوگو، جو دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد اس کے اور دنیا والوں کے درمیان میں ایک پردہ ہو گیا، اور یہ پردہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب قیامت میں سب لوگ اٹھیں گے تو اس دوران یہ پردہ ہٹے گا، ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کا قرآن کہ روحیں جو ہے وہ پردے کے اندر ہیں، دنیا میں نہیں آتی، دنیا کے اندر نہیں لوٹتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے اس دوران اس کو پہلی فرصت میں حساب و کتاب کے بعد جنت کی سہولیات دے دی جاتی ہیں۔ اب جنت کی سہولیات دیکھنے کے بعد کوئی بھی نیک روح جو ہے دوبارہ اس دنیا کے جھنجٹ میں کیسے آنا پسند کرے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اتنی عظیم نعمتیں ہیں جنت کی کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل پر خیال تک بھی نہیں آیا۔ تو آپ بتاؤ وہ جنت کی سہولیات چھوڑ کے یہاں کیا کرنے آئے گی روح؟ اور اگر جو ہے بری روح ہے تو پھر تو جس طرح ہمارے ہاں کوئی مجرم بن جاتا ہے تو اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، جیل والے نکلنے دیتے ہیں اس کو؟ نہیں، کہتی ہے تم یہاں سے نہیں نکلے گا۔ یہ تو رشوت لے کے پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے جن کی جو ہے وہ نگہبانی کرنے والے ہوں، جن کے بارے اللہ یہ فرمائے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی فرشتے کر ہی نہیں سکتے، تو میرے پیارے بھائیو ذرا بتاؤ کیسے وہاں سے آئے گی روح؟ اگر بری ہے تو آنے نہیں دیا جائے گا، اچھی ہے تو آنے نہیں چاہے گا۔ اصل میں یہ دھوکہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھیوں کو۔ اس بات پر قرآن کریم میں جو ہے روح کا ذکر ہے کہ اس رات میں روح نازل آتی ہے، وہاں روح سے مراد تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے۔ وہاں روح سے مراد یہ انسانی روح نہیں ہے، وہاں روح سے مراد جبرائیل امین ہیں، اللہ کے فرشتے جو لیلۃ القدر میں فرشتوں کی معیت میں آتے ہیں، اور جو ہے جو رحمت و برکات ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ اور اس کی کئی آیات جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں، نزلہ بہ روح الامین، قرآن کو جو ہے روح امین نے نازل کیا ہے، وہ لے کر آیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نہ اس میں روحیں آنے کا عقیدہ درست ہے، نہ اس میں جو ہے یہ حلوے پکانے کا عقیدہ درست ہے، نہ ہی اس میں کسی عبادت کا کوئی جو ہے وہ خاص طور پہ ذکر ہے، اور نہ ہی آگے روزہ رکھنے کا کوئی ذکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بلکہ فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب شعبان آدھا ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ ثواب پانا چاہتے ہو، آپ اجر پانا چاہتے ہو، آپ کوئی بھی رات جاگیں اللہ۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے جی اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دے دوں، سوال کرنے والا ہے، بیمار ہے تو شفا دے دوں۔ میرے بھائی یہ کوئی عجیب بات ہے؟ اللہ تو ہر رات آتا ہے، صحیح حدیث میں جس کے اندر کوئی شک شبہ ہی نہیں۔ اللہ ہر رات آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، آسمان دنیا پہ آ کر کہتا ہے حل من مستغفر، کوئی گناہوں کو معافی چاہنے والا گناہوں کی معافی مانگے میں معاف کر دوں۔ حل من مسترزقن، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے مجھ سے دعا مانگے میں رزق عطا کر دوں۔ کوئی ہے جو ہے کوئی سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں معاملہ کرتا ہے۔ اب ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم رات کے 12 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں، جب اللہ سے
مانگنے کا موقع آتا ہے تو گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اس ٹائم اٹھا کرو اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہیں نا تو دنیا کا سکون ملے اور آخرت میں بھی مجھے بہت بڑا انعام ملے، اللہ کے بندو فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اٹھ جایا کرو، آدھا گھنٹہ پہلے۔ اس دوران وضو کرو، اور اس دوران اٹھتے وقت بھی ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اگر آپ پڑھ لیں جو دعا مانگیں گے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رات کو جس بندے کی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، اتنے سے کلمات ہیں، یہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر چاہے وہ دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، کوئی بھی ہو، اور پھر اس دوران جو ہے اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے، جو نماز پڑھے گا وہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ تو آپ روزانہ کریں، ضروری ہے ایک رات خاص کرنے کی، اور پھر اس میں چراغاں کرنا اور اس طرح کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے جسے امام البانی نے جو ہے وہ حسن قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس رات میں جو ہے نا نیچے جھانکتا ہے اور جھانک کر دیکھتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے کینہ پرور کے اور ٹیکس کھانے والے کے۔ ایک روایت میں ٹیکس کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ زانیہ عورت کا ذکر، بد کردار عورت کا ذکر، ان کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر بالفرض زیادہ سے زیادہ بھی فضیلت ہو تو صرف اتنی فضیلت آتی ہے اس رات کی، اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے قرآنی آیت کی دلیل لیں، پھر پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث لیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرمائے گا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اتنے زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی اے فرشتوں اٹھاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے ان کو جو اصول دیا تھا عبادت کا کہ عبادت وہ بنے گی جس کو میں جو ہے عبادت کہوں گا، میرا نبی بتائے گا یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں بنے گی۔ اس لیے ان دنوں کے اندر روزے رکھو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ابھی سے روزے رکھو، شروع سے روزے رکھو، 15 تاریخ تک روزے رکھنا یہ نبی کریم کی سنت ہے، لہٰذا یہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آسان اور شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، کہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں ہم شریعت کے اصولوں کو ہی پامال نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی صورت میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ کچھ اعلانات ہیں۔ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغرب ہوگا، اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیں، اور کلاس تجوید القرآن انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز ظہر ہوگی۔ میرے پیارے بھائی قرآن سے محبت کرتے ہوئے اس میں ضرور شریک ہوں۔ ترجمہ قرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہوگی، تو اس میں بھی ساتھی تشریف لائیں۔ اور ایک اہم اعلان ہے آپ ساتھیوں کے سامنے کہ مسجد حاضہ کے زیر انتظام اقرا حدیقۃ الاطفال سیکنڈری اسکول میں نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہو گئے ہیں، تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور دلچسپی لیں۔
اس وقت جو سب سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں ضرورت ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج. یہ جو دین کو الگ کیا ہے نا اور دنیا کو الگ کیا ہے، یہ عیسائیوں کا فلسفہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا جو دین دیا گیا ہے، جو دین ہمیں ملا ہے نا، اس کے اندر دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں. دین دار اور دنیا دار یہ مسلمان کو ہونا چاہیے. اس کو دینی اصول بھی سیکھنے چاہیے، دنیا کے اصول بھی سیکھنے چاہیے. اللہ کے نبی کے دور میں بتائیے کون سا الگ کوئی اسکول کھلا تھا؟ کون سا اسکول کھلا تھا؟ خلفائے راشدین کے دور میں دین دنیا ایک ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی دے. ایک عالم دین جو ہے وہ جو ہے دنیاوی تعلیم بھی سیکھے، دنیاوی تعلیم سیکھنے والا دینی تعلیم بھی سیکھے. اور اس وقت جو ہے ہمارے یہ اسکول الحمدللہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ہے. بلکہ میں کہتا ہوں دینی تعلیم سیکھنا ضروری ہے، یہ دنیاوی تعلیم سے بہت ضروری ہے. آج کل جو ہماری بہکنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ دینی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی بھی ہمیں غلط راہ پہ چلا لیتا ہے. تو کم از کم اتنی دینی تعلیم ہو کہ اس میں آپ شریک ہوں. اس حوالے سے بہت اچھا اسکول ہے، اور شروع ہی سے بچوں کی اگر صحیح تربیت ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے آگے جا کر یہ بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. یہاں سے ماشاءاللہ پچھلے دنوں آپ نے سنا بچے حافظ بھی بنے ہیں، اور اسی طرح جو اسکول کا رزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا آ رہا ہے. تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور دلچسپی لیں اور اپنے بچوں کو جو ہے داخل کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اصولوں کو سمجھنے اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اس محبت اور اطاعت کے صلے میں اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.